وہاں سب کچھ فری تھا ان کے لیے، ایک پابندی لگائی۔ اب ہمارے تمام مفسرین سب شروع سے لے کے آج تک ان کی اکثریت جانتے ہیں، یہ گھبراتے ہیں کہ ہم لکھ نہیں دیں اس بات کو، یہ کیا تھا، کس چیز سے روکا تھا، یہ شجرہ کیا تھا، یہ ان کی اکثریت جانتی ہے۔ قرآن کچھ چیزیں ایسی ہوتی جسے تمثیلی زبان میں کہتا ہے، اب شیطان نے بہکایا، وسوسے کے ذریعے بہکایا تھا۔ بائبل میں بھی اور ہمارے یہاں قصوں میں بھی آ گیا، سانپ بن کے گھسا تھا جنت کے دروازوں پر روش دے کے، وہاں اس کے اندر جنت میں، یہ بائبل میں اس طرح کی چیزیں، اور ہمارے یہاں بھی کہانیوں میں آ گئی۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، یہ سیریز جو سچے نبیوں کے سچے قصے جسے حضرت آدم سے شروع کیا تھا، اس کے 2 قسطیں ہوئی تھی، آج انشاءاللہ وہ حصہ پورا ہوگا، کنکلوڈ ہوگا حضرت آدم سے متعلق جو ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو وہ چیزیں جو خالص قرآن کے خلاف ہیں اور جگہ جگہ قصوں میں بھر گئی ہیں، بہت واضح طور پر خلاف ہیں یا اسرائیلیات ہیں، وہ جگہ جگہ ان کتابوں کے اندر ہے جو نبیوں کے قصوں کے نام سے آتی ہے، پھر وہی بچوں کو سکھائی جاتی ہے یا پڑھائی جاتی ہے یا سنائی جاتی ہے۔ پھر پڑھا تو صاف ستھرا آ جائے آپ کے سامنے، ان خطبوں کے اندر کچھ حصے وہ بھی ہیں کہ جو ان الفاظ میں جیسے میں کہہ رہا ہوں بچوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ مثلاً وہ تقدیر کا مسئلہ آیا بیچ میں، اسے آپ آسان کر کے اپنی زبان میں اسے بھی سمجھا سکتے ہیں، مشکل سے مشکل حصے بہت آسان کر کے بچوں کو وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ شیطان نے یہ الزام لگایا تھا کہ میرا مقدر تو آپ نے ہی بنایا ہو، دھوکہ دیا مجھے، اللہ پر یہ الزام لگایا تھا۔ بہرحال پچھلی مرتبہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ پیدا تو اللہ نے زمین کے ہی لیے کیا تھا، اللہ انسان کو، انسان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ بات واضح تھی کہ زمین کے لیے ایک اگلی مخلوق بھیجنی ہے، لیکن جب کوئی اونچا اسٹیٹس دیا جاتا ہے تو اس سے پہلے ٹریننگ ضروری ہوتی ہے، ڈائریکٹ جاب پر نہیں بھیج دیتے۔ اس ٹریننگ کے لیے ان کو اس جنت میں رکھا جو حضرت آدم کی جنت تھی۔ جنت کا مطلب باغ۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ یہ جنت نہیں تھی جس میں ایمان والے اپنے اعمال کے نتیجے میں جائیں گے، اس سے مختلف۔ اس جنت کی جو تفصیلات ہیں اس سے واضح ہے، جہاں ہر خواہش پوری ہو جائے گی، جہاں ہر تمنا پوری ہوگی، جہاں عیش و آرام ہی ہوں گے، وہ جنت کی جتنی تفصیلات قرآن میں بھری ہوئی ہیں اس سے آپ مقابلہ کر کے دیکھ لیں۔ ان دونوں کے لیے ایک بڑا ایریا کوئی تھا، کہاں تھا لوکیشن ہم نہیں جانتے، اس میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں زمین پر ہی کہیں تھا، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں کہ زمین پر تھا یا کہیں اور تھا۔ جسے اللہ نے باغ یا جنت کہا حضرت آدم کی، وہاں ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ ٹریننگ کیا کیا تھی، اس کے کیا حصے تھے، یہ اب آ رہا ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، جاؤ آدم اب تم اور تمہاری زوجہ دونوں اب جنت میں رہو۔ جب ابلیس انکار کر چکا اور اللہ نے اسے کہہ دیا نکل، یہاں سے نکال دیا تھا، جب اس نے نافرمانی کی تھی، اکڑا تھا، اس نے اجازت لی تھی کہ میں بہکاؤں گا، تو اس کے بعد اسے نکال دیا گیا۔ ان سے کہا گیا تھا تم جاؤ وہاں، اب اس جنت میں رہو گی تمہارے لیے۔ اس جنت کے کیا فیچرز تھے میں نے پچھلی مرتبہ تفصیل سے بتا دیا کہ وہ وہاں بھوک نہیں تھی، وہاں پیاس کا مسئلہ نہیں تھا، صاف ڈرنکنگ واٹر کا، فریش ڈرنکنگ واٹر کا مسئلہ وہاں پر نہیں تھا، وہاں شیلٹر کی پرابلم نہیں تھی کہ موسم کی سختیوں سے پریشانی ہے، وہاں پر فری موومنٹ تھا، چاہے جہاں چاہے جو کوئی جا سکے، لباس کا مسئلہ نہیں تھا۔ اتنے حصے میں جو حضرت آدم کی جنت تھی، جس جگہ دل چاہے جائے اور جہاں سے جائے اپنی روزی تلاش کرے، وہ روزی موجود ہے، اس میں سے جو ان کو پسند ہو وہ کھا لے۔ یہ ایک ماڈل تھا، یہ بھی ٹریننگ کا حصہ تھا دنیا کے لیے۔
حضرت حوا کب پیدا کی گئی قرآن نہیں بتاتا، کس اسٹیج پر آئی حضرت آدم کے بعد، اور ایگزیکٹ کیا طریقہ تھا جس سے اللہ نے پیدا کیا یہ قرآن کے اندر نہیں ہے۔ پہلے حضرت تذکرے کی پہلے ضرورت نہیں تھی، نہیں کیا، اب ضرورت تھی، کہ اب تم دونوں جاؤ وہاں جنت میں جا کر رہو، اس جنت میں جو تمہارے لیے ہے۔ یہ دونوں یہاں آئے، شیطان بہکانے کی اجازت لے چکا تھا، اب وہاں سب کچھ فری تھا ان کے لیے۔ انسان کو کیا چاہیے؟ جیسے روٹی کپڑا مکان قرار دے تو دو چیزیں اور بتائیں، کہا نہیں، فریش اچھا ڈرنکیبل پینے کے لائق پانی، اور فری موومنٹ، جہاں دل چاہے چلے جائیں، یہ پاسپورٹ ویزا نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ تو یہ 5 چیزیں ضروری بتائیں ایک ماڈل کے لیے، ایک انسان کے لیے جو انسان زمین پر رہے۔ ایک پابندی لگائی، صرف ایک پابندی تھی وہاں پر، ان ساری اجازتوں کے ساتھ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ایک شجرہ ہے یہاں پر، شجرہ کہتے ہیں پودا، وہ باغ تھا، شجرہ نہیں کہا، پیڑ درخت، ایک پودا ہے یہاں، اس کے قریب بھی مت جانا، بس اتنی ایک تمہاری پابندی ہے۔ اب شیطان نے بہکایا، یہ حصہ جو ہے زیادہ وضاحت کے ساتھ میں سورہ اعراف میں ہے، جو اس کی آیات مجھے اچھی طریقے سے یاد نہیں ہے، حفظ کی بہت اچھے طریقے سے، تو کوئی غلطی نہیں ہو جائے اسے میں آپ کو دیکھ کر ایک ایک چیز میں سناؤں گا یا سمجھاؤں گا، بہت وضاحت سے باتیں ہیں، کوئی ایمبیگیٹی نہیں ہے اس کے اندر۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان وسوسے کے ذریعے بہکایا تھا، بائبل میں بھی اور ہمارے یہاں قصوں میں بھی آ گیا، سانپ بن کے گھسا تھا جنت کے دروازوں کو ڈوج دے کے، وہاں اس کے اندر جنت میں، یہ بائبل میں اس طرح کی چیزیں، اور ہمارے یہاں بھی کہانیوں میں آ گئی، جہاں سے اللہ نے نکال دیا وہاں کوئی بھیس بدل کے نہیں گھس سکتا کہ وہ جنت کے دروازوں کو ڈوج کیا جائے، اسے خود جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن نے کہا وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے، اور وسوسے کے ذریعے آتا ہے، تمہارے دماغ میں غلط فہمیاں ڈالتا ہے، کنفیوژنز ڈالتا ہے، دور سے، اسے آنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ جتنا مکالمہ ہے، شیطان نے یہ کہا حضرت آدم سے، حضرت یہ فلاں فلاں باتیں کہیں، یہ جا کر نہیں کہیں تھی، خود جا ہی نہیں سکتا تھا وہاں، یہ سارا مکالمہ جو ہے ان کے ذہن کے وسوسے تھے جو شیطان کی وجہ سے آ رہے تھے، خیالات ان کے اپنے ذہن میں آئے تھے، یہ شیطان بہکا رہا تھا، یعنی وہ وسوسے جو تھے وہ شیطان نے ڈالے تھے۔ تو حضرت آدم کے ذہن میں خود سے یہ باتیں آ رہی تھی، خود سے مطلب شیطان کی وجہ سے، یہ ان کے ذہن کے خیالات تھے جو شیطان کی وجہ سے تھے، جسے قرآن نے ایسے کہا ہے کہ شیطان نے ان سے یہ کہا۔ شیطان ایسے ہی کہتا ہے، ایسے ہی آپ لوگوں سے ہم سے کہتا ہے، آ کر کسی انسان کی طرح نہیں کہتا کچھ، ہم طرح طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، جب ذہن کے اندر گڑبڑ آتی ہے شیطانی وسوسے، ارے توجیحات کرتے ہیں، ارے نہیں اس سے تو یوں ہوگا، یہ تو اس سے تو بھلائی ہی آئے گی، یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ آ کر ڈائریکٹ بات نہیں کرتا ہوں، اس نے تو قیامت تک کے لیے کہا ہے میں بہکاؤں گا، تو بہکاتا ہے، بہکانے کے لیے اسے آ کر انسانوں کی طرح بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس نے وسوسہ ڈالا شیطان نے کہا، یعنی ذہن کے اندر خیالات، وہ لہریں وہ بھیجے، جس کے اس کے پاس پاور ہے۔ انسان فزیکل مادی ایک جسم ہے، شیطان جو ہے وہ مادی جسم نہیں ہے۔ انرجی جو ہے، ایک جنرل بات میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے آپ ریلیٹ ہی کر لیں، انرجی ہوتی ہے قوت، لائٹ انرجی، ساؤنڈ انرجی، آواز، بہت سی اور انرجیز ہیں، میگنیٹک انرجی، ان میں سے بہت سی انرجیز، یہ جو ہے انرجی جتنی ہے وہ میٹر میں سے گزر سکتی ہیں، اس کی کوئی شیپ نہیں ہوتی کہ دروازہ بند کر لیں تو بند ہو گئے اندر، بوتل میں جن قید کر لیا، کوئی شکل نہیں ہوتی۔ انسان کی ایک مادی شکل ہے، دروازہ بند کر لے نہیں جا سکتا، اس کو نہیں، انرجی کو نہیں روکا جا سکتا، مادے کو روکا جا سکتا ہے، میٹر کو۔
کوئی کرسی کو آپ نہیں پھینک سکتے باہر جب دروازہ بند ہوگا، انرجی پینیٹریٹ بھی کر جاتی ہے اور کوئی شکل نہیں ہوتی اس کی، ایسی متعین قسم کی۔ بہرحال شیطان نے وسوسہ ڈالا اس شجرے کے متعلق، اور شیطان نے یہ کہا کہ یہ تمہیں اس لیے روکا ہے، اب یہ حضرت آدم کے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں شیطان کی وجہ سے، یہ تمہیں اس لیے روکا ہے اس سے کہ کہیں تم فرشتے نہیں ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے یہیں نہیں رہنے لو۔ انہیں بھی معلوم تھا زمین کے لیے بنایا اور زمین پر ہی بھیجا جانا ہے، وہاں ہر طرح کا سکون اور آرام تھا۔ اب یہ ذہن میں کسی ایک ہی چیز سے کیوں روکا، اس سے کیوں روکا؟ فرشتے یہاں رہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں، تو ان کے اپنے ذہن کی شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، ان کے اپنے ذہن کے خیالات تھے کہ یہ اس لیے ہے کہ کہیں وقاسمہما، اس نے ان دونوں سے قسم کھا کے کہا کہ میں تو بھلی کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمیشہ یہاں رہو گے، اللہ کی بندگی کرتے رہو گے، تم بھلائی کی بات سوچ رہے ہیں۔ تو یہ ان کے اپنے ذہن کے وسوسے تھے جو شیطان کی وجہ سے آئے تھے۔ قسم بھی کھائی، انہوں نے خود اپنے آپ سے قسم کھائی شیطان کے اثر میں کہ ہم بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، ہمیشہ اللہ کی بندگی یہاں پر کریں گے، فرشتوں کی طرح ہو جائیں گے۔ ابلیس کو معلوم تھا کہ فرشتوں کی نسل نہیں ہوتی، ذریت وہ جتنے ہیں اتنے ہی ہیں، کہیں نہیں ہے قرآن میں ابلیس کی ذریت ہے نسل، کہیں قرآن میں نہیں کہ فرشتوں کی ذریت یا نسلیں، فرشتوں میں نر اور مادہ کہیں نہیں ہے قرآن میں۔ حضرت آدم کو نہیں معلوم تھا، اسے تو معلوم تھا، وہ پہلے سے تھا، حضرت آدم کو نہیں معلوم تھا۔ ان کی یہ خواہش ہوئی، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ زوج کا مطلب زوجہ تم اور تمہارے زوج، تم اور تمہارا یہ ایک جوڑا دیا تھا، وہاں وہ ہسبینڈ وائف نہیں تھے، شوہر اور بیوی، تو زمین سے شروع ہوا۔ ان سے کہا تھا کہ بس تم اس کے قریب بھی مت جانا، اس شجرے کے یا اس پودے کے۔ اچھا جب منع کر دیا تھا تو کیا ضرورت تھی انہیں جانے کی، جب ہر طرح کا آرام تھا؟ کہ ایک ہی چیز سے روکا پورے اس کے اندر، یہ تھا وسوسہ کہ یہ کیوں روکا ہے، وجہ کیا ہے؟ اب اس کو اور سمجھ لیے اس بات کو، یہ کوئی پودا نہیں تھا شجرہ، یہ کوئی پودا نہیں تھا، یہ اس لیے کہ جب قرآن میں فلما ذاق الشجرہ تھا، پھر انہوں نے ذائقہ لے لیا اس شجر کا، اس پودے کا۔ کسی پودے کا کوئی ذائقہ ہوتا ہے، ٹیسٹ، کوئی پھل نہیں تھا تو اس پھل کو کھا لیا، اس پودے کا جب ذائقہ چکھ لیا انہوں نے۔ قرآن میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مزہ، موت میں ذائقہ ہوتا ہے، ٹیسٹ۔ یہ تمثیلی زبان ہے، جیسے ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ شجرہ بھی تمثیلی زبان ہے، یہ کوئی پودا نہیں تھا کہ ان دونوں نے اس کا ذائقہ پھر لیا، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، اپنے وسوسے جو خیالات شیطان نے ان کے اندر ڈالے تھے اس کی وجہ سے۔ اب ہمارے تمام مفسرین سب شروع سے لے کے آج تک ان کی اکثریت جانتے ہیں، یہ گھبراتے ہیں کہ ہم لکھ نہیں دیں اس بات کو کہ کیا تھا، کس چیز سے روکا تھا، یہ شجرہ کیا تھا، یہ ان کی اکثریت جانتی ہے۔ قرآن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے تمثیلی زبان میں کہتا ہے، پاکیزہ زبان میں کہتا ہے، جیسے سورہ نساء کے اندر ہے، اگر تم میں سے کوئی غائط سے آئے، غائط کیا؟ غائط کہتے ہیں نشیبی جگہ، نیچے کی ویلی، نیچے کوئی بڑی جگہ ہو جہاں گلا ولا ڈال دیتے، قرآن نے کہا کوئی اگر ادھر سے آئے یا عورتوں کو چھو لیا ہو، اور لامستم النساء، مس چھو لینا، اور وضو کرنے کی کنڈیشن میں بھی تیمم کرے، اگر وضو کے لیے پانی اویلیبل نہیں ہے تو کیا کوئی نشیب سے اتر کے آئے تو تیمم ضروری ہوگا یا وضو ضروری ہوگا؟ کسی عورت سے ہاتھ لگ گیا، چھو گیا، بھائی بہنوں میں ایک دوسرے، تو وضو ضروری ہو جائے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ سب نے صاف صاف لکھا ہے کہ کیا ہے، لامستم النساء کا کیا مطلب ہے، سب نے صاف لکھا ہے۔ غائط سے آئے، وہ نشیبی ڈھلان والی جگہ سے جہاں کوڑا وڑا پھینکا جاتا ہے، گلا پھینکا جاتا ہے، سب نے صاف صاف لکھا ہے۔ کوئی وہاں سے آئے جہاں اپنی حاجت پوری کرنے جاتے ہیں، ضروریات پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی وہاں سے اگر آئے، اس کو بھی بہت صاف صاف لکھا ہے مختلف الفاظ کے اندر لوگوں کہ انہوں نے
آپس میں ان کے جو ہے کوئی جنبی ہو گیا ہو، یہ کر کے لکھا یا مختلف انداز میں لکھا ہے کہ ان کے درمیان میں جنسی تعلقات ہو گئے ہوں، تو پھر وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، اور یہ نہ ہو پانی تو تیمم کر لو ان دونوں کی جگہ، چاہے وضو کی حاجت ہو اور چاہے غسل کی حاجت ہو۔ تو یہ قرآن ایسے الفاظ کو بہت تمثیلی اس میں کہہ دیتا ہے، اور اس کو واضح صاف صاف لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ کہا تھا۔ یہ نہیں کہتے اگر عورت سے کہیں چھو گئے تھے اب جاؤ وضو کرو یا نہاؤ، یہ نہیں کہتا کہ اگر تم بیت الخلاء سے آئے ہو کہ نیچے کی ڈھلان سے اتر کے آئے ہو، اوپر چڑھ کر آئے ہو تو جاؤ وضو کرو، اور لوگ جانتے ہیں کیا کہا تھا، اس لیے کہ قرآن نے پورا ان کو کہا، کنیزوں کو، تربیت یافتہ نہیں ہے وہ، کہیں جنگ کے اندر گرفتار ہو کر آئی تھی، ان میں سے اگر کسی سے فحش نام ہو جائے، لفظ فحش بے حیائی کا، یہ نہیں کہا کہ وہ اگر زنا کر لیں، وہ فورنیکیشن ان سے ہو، وہ اگر ان سے کوئی فحش کام ہو جائے تو ان کی سزا عادی ہے جو آزاد عورتوں کی ہے ان کے مقابلے میں، تو لفظ فحش کا سب جانتے ہیں کہ کیا کہا۔ فحش تو کوئی گندی گالی بھی ہوتی ہے، فحش جو ہے وہ خالی فحش جیسے ہم کہتے ہیں بے حیائی، وہ نظروں کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ اس کی سزا، تو یہ سب کو معلوم ہے، اور ترجمے کرنے والوں کو معلوم نہیں، اس جگہ پر آ کر کیوں ہچکچا جاتے کہ بتائیں کہ کیا تھا شجرہ، اور اکثریت جانتی تھی اور کسی کو ہی نہیں کہتا۔ میں آگے کا قرآن پڑھتا ہوں، آپ سب خود سمجھ جائیں گے، بغیر کہے سمجھ جائیں گے اگر آپ غور کریں گے، بغیر بتائے ہوئے کہ وہ شجرہ کیا تھا، وہ پودا، جسے پودا کہہ کر تمثیلی انداز میں کہا وہ شجرہ کوئی سچ مچ کوئی زمین سے اگنے والا پودا نہیں تھا، وہ تو وہیں سے کلیئر ہے کہ پودے کا کوئی ذائقہ، اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ اسے دیکھ لیں آگے، فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ بھیجا خیالات کی بیف، لیبدی لہما ما بری عنہما من سوآتہما، وسوسہ سے کیا تھا اس وسوسے کے اندر کہ ان کی جو شرمگاہیں ایک دوسرے سے چھپی ہوئی تھیں وہ کھل جائیں۔ اب سارے پہ غور کرتے چلیے گا، وسوسہ یہ بھیجا، وہ دونوں جنت کے جو بھی وہاں کے پیڑ بڑے بڑے پتوں کے جو لباس تھے ان کے، اس سے شرمگاہیں ڈھکی ہوئی تھی ایک دوسرے سے، تو شیطان نے وسوسہ یہ بھیجا کہ ایک دوسرے کے سامنے یہ شرمگاہیں کھل جائیں جو چھپائی ہوئی تھی، جو ایک دوسرے سے چھپی ہوئی تھی۔ شیطان زبردستی نہیں کرتا، یہ بھی پھر معلوم ہو جانا چاہیے سب کو، جو کوئی بھی دنیا میں جو کچھ بھی غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ زبردستی نہیں کرتا، وہ تو دوش دیتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، عمل خود کرتے ہیں لوگ۔ فَضَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، تو دھوکے سے ان دونوں کو جو شیطان نے ڈگمگا دیا۔ فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، سورہ بقرہ میں کہا شیطان نے ان کو ڈگمگا دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب انہوں نے اس کا ذائقہ چکھا، ذائقہ لیا، میں چکھا بھی نہیں کہوں، جب اس پودے کا یا شجرہ کا ذائقہ لیا انہوں نے، اب یہ تمثیلی تھی ذائقہ، شجرہ لیتا پودا، بدت لہما سوآتہما، تو پھر ان کی شرمگاہیں کھل گئی ایک دوسرے پہ جو چھپی ہوئی تھی۔ یخصفان علیہ میں ورق بالجنہ، اور وہ انہوں نے جنت کے جیسے ان کو احساس ہوا، ہوش میں آئے، تو انہوں نے پھر جو ان کے جو وہی لباس ان کا وہی تھا، بڑے جنت کے بڑے بڑے جو پتے تھے کسی بڑے پیڑوں کے، اس سے انہوں نے اپنے آپ کو فوراً کور کرنا شروع کیا جیسے ان کو احساس ہوا۔ اب جہاں یہ سارا بیان سورہ اعراف میں ختم ہوتا ہے، اچھا ہو گیا، بھیج دیا، اب زمین پر واپس بھیجا، جہاں یہ سب ختم ہو گیا اس کے بعد کا حصہ بھی، وہاں آپ سے، یہاں تو آپ کو بتایا کیا ہوا تھا وہاں، اب ڈائریکٹ ایڈریس قرآن کا فوراً بعد خطاب شروع ہوتا ہے ایڈریس آپ سے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولادو، پہلے آدم کا قصہ تھا، اب خود تم سنو، یا بنی آدم، اے آدم کی نسلو، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا، یواری سوآتکم وریشا، خوبصورت بھی بہت لگتا ہے اور تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، ہم نے لباس بنایا تمہارے لیے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، زینت بھی ہے، خوبصورت بھی لگتا ہے،
اگر یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی اور سب جانوروں کی طرح بغیر لباس کے رہتے ہوتے، اس میں زینت نہیں ہوتی. اگر جنرل سب ایسے ہی رہ رہے ہوتے اس میں زینت نہیں ہوتی. یہ طرح طرح کے جو زینت ہوتی ہے، جو پہن کر لباس بدلتے ہیں، تراش خراش ہوتی ہے، مختلف ہوتی چلی جائے گی لگاتار، اس میں زینت ہوتی. وہ لباس و تقوی ذالک خیر، اس کا خیال رہے. اصلی لباس تو تقوی ہے. یہ پہن کر بھی ایسا نہ ہو لوگ ننگے ہو جائیں پہنے، اس لیے اصلی لباس تو تقوی ہے. اس کا خیال رکھنا، تب یہ لباس ہے شرمگاہوں کو چھپائے گا. یا بنی آدم، اور پھر سنو اے آدم کے اولادو، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اب تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہو جائے جیسے تمہارے والدین کے ساتھ ہوا تھا جنت میں. تمہارے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے اور شیطان تمہیں فتنے میں نہیں ڈال دے ویسے ہی جیسے انہیں ڈالا تھا. کیا ہوا تھا؟ ینزع عنہما لباسہما، ان کے لباس اتروا دیے تھے. تمہیں ایسا نہیں کر دے شیطان، اے آدم کی نسلوں، ان کے لباس اتروائے تھے. تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہو. لیریہما سوآتہما، تاکہ ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو جائیں، شرمگاہیں کھل جائیں. اس سے اب خیال رکھنا یہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے شیطان کے بہکانے کی وجہ سے. اور آگے تک گیا ہے، اس سے اگلی آیت میں بھی قرآن نے کہا کہ پھر لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ یہ فاحشہ لفظ استعمال کیا ہے، یہ نہیں کہا سیکس. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، ایسی نسلیں آنے لگ گئی کہ جو جب فحش کام کرتی ہیں قالوا وجدنا علیہا آباءنا، کہتی ہیں ہمارے وہ جو تھے نا باپ وہ انہوں نے کیا تھا. جب یہ فحش کام کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو انہیں اسی پر پایا تھا. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اللہ نہیں حکم دیتا فحاشی کا، بے حیائی کا. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ شجرہ کیا تھا، ذائقہ کیا تھا، جس کا ذائقے کی بات ہوئی. ان کو صرف ایک چیز سے روکا تھا کہ ان میں میوچول اٹریکشن ہے، آپس میں آپسی کشش ہے، لیکن ان کو روکا تھا کہ یہ تمہارے کپڑے اتار کے پھر یہ عمل نہیں ہو جائے. بس اس سے بچنا ہے تمہیں، باقی آرام سے رہو. کیوں روک دیا تھا؟ یہ ٹریننگ تھی. وہاں ہسبینڈ وائف بھی نہیں تھے، وہاں کوئی یہ لا بھی نہیں تھے، قانون بھی نہیں تھے. وہاں تو صرف یہ دو لوگ تھے اور کہا تھا کہ یہ نہیں، اس شجرے کے قریب مت جانا. اور دیکھیے لفظ شجرہ عربی کے اندر، شجرہ اسے بھی کہتے ہیں وہ فیملی ٹری، کس کے بیٹے کون، کس کے کون، وہ نسل کا جو پورا بنتا ہے اسے شجرہ کہتے ہیں عربی میں، فیملی ٹری. یہ بھی ایک اشارہ ہے اسی کا کہ جس کے ذریعے نسلیں جاتی ہیں نیچے تک. تو یہ ہے پوزیشن، اسے سمجھ لیں گے. کوئی کیا حرج ہے، یعنی کیوں چھپاتے رہے ہیں لوگ اور جانتے ہیں اور ناممکن ہے کہ نہیں سمجھیں. جو میں نے آپ کو بغیر بتایا اگر بتایا تو آپ مجھے تقریباً ہر ایک سمجھ گیا ہوگا. تو جب وہ کہتے ہیں نشیب سے آنے کو، جب وہ اوپنلی کہہ دیتے ہیں، قرآن نے تو اس زبان کو نہیں استعمال کیا ڈیسنسی کی وجہ سے. جب وہ عورتوں کے ساتھ سیکس کو قرآن کہتا ہے چھو دیا ہو، عورتوں کو لمس کر دیا، چھو دیا ہو، جب اسے ایسے کہتا ہے اسے تو بیان کرتے ہیں. اس میں کیا پریشانی؟ اس سے جو ہے وہ ہمیں بہت سی ہدایات ملتی ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہو. اس سے بہت سے آگے کے، چونکہ وہاں ٹریننگ تھی نا، وہ ٹریننگ ہم سب کے جاننے کے لیے تھی، اور ہم ٹریننگ کا کچھ حصہ چھپا جائیں، بات وہیں تک رہ جائے کہ بس اللہ کی نافرمانی مت کرنا. اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت نہیں تھی. ٹریننگ کیا تھی؟ یعنی ٹریننگ کا یہ پارٹ، ٹریننگ تو بہت کچھ تھی، میں سمرائز کروں گا بات کو. ٹریننگ کا یہ پارٹ کیا تھا؟ شرک سے نہیں روکا. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس سے نہیں روکا. وہاں یہ نہیں کہا دیکھو شرک مت کر بیٹھنا. دنیا میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اگر ایک انسان کا قتل کیا بلا وجہ تو تمام انسانیت کا قتل کر دیا. یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے. اس سے نہیں منع کیا تھا کہ ذرا اس کا خیال رکھنا قتل نہیں ہو جائے تم سے. کس عمل سے روکا تھا؟ جس کو شیطان نے ورغلا کر ان سے کرا دیا. یہ وہ حصہ ہے کہ جہاں پر انسان سب سے زیادہ سلپ ہوگا. اس لیے تربیت بھی تھی. یہ تو صاحب بتا دیا تھا کہ شرک سب سے بڑا گناہ، یہ بتا دیا تھا کہ دنیا میں سب سے سیریس بات جو ہے وہ مرڈر یا قتل ہے کسی کا ناحق. تو ان کے برابر، جسے ہم یہ کہیں کہ فورنیکیشن ہے، یہ ان کے برابر کا گناہ نہیں ہے، قتل کے برابر. لیکن یہ اس لیے تربیت کا حصہ یہ اس لیے تھا کہ یہ واضح ہو جائے کہ سب سے نازک انسان کے لیے شیطان کے بہکانے کا جو حصہ ہے، سب سے نازک جگہ جو ہے وہ یہ ہے. اس کا خیال رکھنا.
یہ تربیت کا ایک پارٹ تھا ٹریننگ. کیوں نہیں لوگ بیان کرتے یا کیوں گھبراتے کہ قرآن نے تو صاف صاف نہیں کہا؟ ارے کتنی باتیں قرآن نے تمثیلی بیان کی ہیں اور ہم اس کو کوشش کر کے معلوم کر کے اس کو کہتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور اس سے نسل انسانی کو فائدہ ہے، اس سے ہمیں ہدایت کے لیے ہمیں چیزیں ملتی ہیں. تو بہرحال اب جب یہ ہو گیا تو اللہ نے پوچھا تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ تمہیں روکا نہیں تھا؟ کس چیز نے یہ تمہیں برخلا دیا؟ انہوں نے کہا شیطان نے بہکا دیا، اس طرح کی کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا آپ نے ہمارے مقدر میں یہی رکھا تھا. حضرت آدم نے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، سوچ رہے تھے، غور کر رہے تھے اللہ سے کیسے معافی مانگے. تو وہ الفاظ اللہ نے ذہن میں ڈالے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب ہم ظلم کر بیٹھے تھے، اور آپ نے اگر آپ کی رحمت نے اور آپ کی مغفرت نے ہماری کچھ مناہی نہیں کی، ہمارا ساتھ نہیں دیا، تو ہم تو برباد ہو جائیں گے. یہ ظلم ہم نے خود کیا. شیطان نے کہا تھا کہ آپ نے ڈوج دیا تھا، ہمارا مقدر ہی ایسا رکھا تھا. انہوں نے کہا ہم غلطی کر رہے، آپ نے تو روکا تھا، آپ نے منع کیا تھا. یہ فرق ہے ابلیس میں اور ان انسانوں میں، آدم کے ان نسلوں میں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے. اللہ نے معاف کر دیا، کہا آپ جاؤ، ٹریننگ پوری ہو چکی، آپ جاؤ زمین پر. قلنا اهبطوا منها فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اب گائیڈنس آتی رہے گی، جو اس کی یہاں بھی گائیڈ کیا تھا تمہیں کہ شیطان سے بچنا، پہلے کہہ دیا تھا شیطان سے بچ جانا. یہاں کی گائیڈنس ابھی اتنی ہی تھی. اب تمہارے پاس زمین پر گائیڈنس آتی رہے گی، ہدایت آتی رہے گی، رہنمائی آتی رہے گی. جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم. اس میسج کے ساتھ ان سے کہا اب جاؤ. یہ بھی کہہ دیا کہ وہاں بعضکم لبعض عدو، تمہاری نسل میں کچھ لوگ کچھ کے دشمن ہوں گے. قلنا اهبطوا منها جميعا، اب تم سب اترو یہاں سے. عربی میں پلیورل کے لیے سب نہیں آتا. قلنا اهبطا ہوتا خالی آدم و حوا کے لیے ہوتا تھا. قلنا اهبطوا تم سب، آپ سب. حضرت آدم کے ذریعے پوری نسل انسانی یہاں نہیں رہنا ہے، جاؤ زمین پر. ان کے ذریعے تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، بعض شیطان کی پارٹی میں ہو جائیں گے، اور بعض جو ہیں وہ اللہ کی پارٹی میں ہوں گے، حزب اللہ میں، بعض حزب الشیطان میں ہو جائیں گے. تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. جاؤ جیسے ہدایت ہے اس کی پیروی کرو، تو تمہاری زندگی میں نہ خوف ہوگا نہ غم. اس کے بعد زمین پر بھیجا. تربیت کیا تھی، کیا تھی، ایک حصہ تو میں نے بتا دیا، اس لیے کہ شروع میں ہی چونکہ آ گیا تھا کہ اس کی وضاحت بہت ضروری تھی جو کسی نے نہیں کی ہے. اور لوگ ایسا نہیں کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، آپ میں سے ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا جب میں نے صرف ساتھ کی آیات پڑھی ترجمہ کر کے. اور ترجمے سے بھی جو لوگ پڑھتے ہیں جب غور کرتے ہیں، اگر غور نہیں کیا تو ٹھیک ہے نکل جائیں گے آگے. تو ایسا نہیں، معلوم نہیں کس وجہ سے چھپایا کہ قرآن نے صاف صاف نہیں کہا تو ہم بھی صاف صاف نہیں کہیں. تو یہ بڑی عجیب سوچ تھی کہ جس کی وجہ سے نہیں صاف صاف کا کہنا چاہیے. جو چیزیں اللہ نے تمثیل میں بتائی وہ ہمیں واضح کرنا چاہیے، وہ ہماری ہدایت کے لیے ہے. کیوں کہا تھا؟ یہ بھی ہماری ہدایت کے لیے تھا، ہماری رہنمائی کے لیے تھا. اور کیا تھا ٹریننگ کا حصہ؟ تکبر نہیں چلے گا. بڑے ہوں گے لوگ، کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں مختلف میدانوں کے. غرور نہیں آئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے نہیں لگ جائے. تکبر نہیں آئے، وہ اللہ کو نہیں پسند. بڑے ہونے کا احساس جس سے غرور آتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں. یہ ٹریننگ کا حصہ تھا وہاں کا، جس کے ساتھ یہاں آیا. تکبر جو ہے وہ نکلوا دیتا ہے جنت سے، اپنے اللہ کی قربت سے دور کر دیتا ہے. یہ ونمرتا، معافی، یہ اللہ کو پسند ہے. غلطی تو ہو جائے گی. یہ بھی ایک تربیت کا حصہ تھا کہ وارننگ دے دی گئی تھی خطرے کا معلوم ہونے کے بعد. یہ ضروری نہیں کہ انسان خطروں سے بچ جائے، کہ اتنے ہی لوگ ہیں جنہیں خطرات معلوم ہوتے ہیں بہت سی جگہوں کے اور پھر بھی پھنس جاتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ خطرہ معلوم ہو تو خطرے سے بچ جائیں گے. اس کا احساس رہے لگاتا، وہ یاد بھی رہے کہ ہمیں
یہ خطرہ ہے، بتا دیا گیا ہے، ہم اس خطرے میں نہیں پھنس جائیں. تو غلطی تو انسان سے ہوگی، یہ نہیں ممکن ہے کہ غلطی نہ ہو، لیکن غلطی کے بعد حضرت آدم نے کیا کیا، یہ ہے آدمیت اور یہ ہے انسان کا. اللہ نے زمین پر بھیجا اس لیے کہ زمین پر ہی بھیجنا تھا. تھوڑے سے دنوں کے لیے بھیج رہے ہیں، وہی تمہاری ضرورت کا ہر طرح کا سامان ہے، تھوڑے سے دنوں کے لیے. اس کے بعد پھر بتایا ہے کہ کون صحیح راستے پہ ہوں گے تو وہ کہاں جائیں گے، اور جو غلط راستے پہ ہوں گے وہ کہاں جائیں گے. یہ سب ہدایت کا حصہ تھا کہ تمہارے پاس ہدایت یا گائیڈنس آئے گی. تو ایک یہ حصہ جو تربیت کا تھا یہ بہت اہم تھا. ابلیس اور آدم میں فرق. معافی اس درجے کی چیز ہے انسانوں میں بھی. تو اللہ سے معافی کی بات ہے نا کہ جب غلطی ہو جائے تو اصل یہ نہیں ہے کہ تم نے پھر اس کے بعد کچھ کیا. پہلے تو یہ کہ دل کے اندر ندامت ہو، شرمندگی اور اللہ سے معافی. پھر اس کے بعد کوشش کرو کہ تمہارے اعمال کے ذریعے وہ حصہ کور ہو جائے، آگے کے اعمال کے ذریعے. انسانوں کی میں بات کر رہا تھا ابھی. غلطی ہو جائے معافی مت مانگیے، نارمل رہنے کرنے کی کوشش کی. ریلیشن شپ نہیں معاف کرتے دل سے. کسی کے ساتھ میں کچھ زیادتی کی تھی، معافی نہیں نکل رہی منہ سے. یہ انسان کے اندر ہے، سوری نہیں نکل پاتا. بچوں میں بھی ہے کہ ادھر سوری کہو اور سوری نہیں نکلے گا منہ سے آسانی سے. تو بچوں کو تربیت دیجیے شروع سے سوری کہنے کی، کوئی غلطی ہو گئی تاکہ بڑے ہو کے یہ ایٹھن یہ نہیں آ جائے. دل نرم ہو جاتے ہیں لوگوں کے، کتنی بڑی غلطی کر دی ہو کہ سوری ہم سے غلطی ہو گئی پلیز معاف کر دیجیے. تو بڑی بڑی غلطیاں ہیں ذرا سی دیر میں ہوا ہو جاتی، دل صاف ہو جاتی ہے. میں ابلیس اور آدم کا فرق بتا رہا تھا، اور یہ وہاں کی تربیت اور ٹریننگ کا حصہ تھا. اس کے بعد پھر زمین کے لیے بنایا تھا، زمین پر بھیج دیا. اب نبی آتے رہیں گے، رسول آتے رہیں گے، ہدایت لاتے رہیں گے نسل انسانی کے اندر. کہا تھا کہ جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم. لیکن ایک وقت آیا آگے، وہ وقت ایسا آیا زمین پر اکثریت کیا تقریباً سب نافرمان، ہدایت کی پیروی نہیں کی انہوں نے. حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا، اس حصے کا بیان پھر حضرت نوح علیہ السلام کی داستان، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ ہفتے. اور وہ بھی ایک قسط میں نہیں آئے گا. بہت اہم باتیں جو باریکیاں ہیں جس میں نے اس کے اندر بتائیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں جو باریکیاں ہیں وہ غور کرنے کی ہیں، سمجھنے کی، اور آسان زبان میں پھر بچوں کو اسی ترتیب سے بتائی جائے. اس کو دیو مالائیں مت بنائیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ہم وہاں سے شروع کریں گے جب ساری دنیا نافرمان ہو گئی تھی، جب حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو ٹھکرا دیا تھا. حضرت نوح نے کیسے دعوت دی اور لوگوں نے کیوں قبول نہیں کی، اور نہیں قبول کیا تو کیا ہوا. یہ نٹشل میں پوری حضرت نوح کی داستان ہے، لیکن اس کے اندر کی تفصیلات ہیں. بارک اللہ لنا و فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.